بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جس موضوع پہ میں نے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ایف بی آر جو کہ جس کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ملک کے لیے ٹیکس جمع کرتا ہے، اس کے لیے ابھی 2 سے 2.5 سال جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے گزرے ہیں، ایک چھٹے نئے چیئرمین ایف بی آر کی تلاش جاری ہے۔ 5 چیئرمین ایف بی آر تبدیل ہو چکے ہیں، اور خوش قسمتی سے یہ جو چھٹا جو چیئرمین ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو موجودہ چیئرمین ایف بی آر ہیں وہ اپنی مدت ملازمت ختم کر کے اس ویک کے دوران ریٹائر ہو رہے ہیں۔ ان کی ریٹائرمنٹ کی جو 60 ایئرس کی ایج ہے وہ 12 اپریل کو ہوگی، لیکن جو سیکرٹری ریونیو کا عہدہ ہے 7 اپریل کو وہ چھوڑ دیں گے، اس کو ریلیو وہ کر دیں گے۔ اور جو چیئرمین ایف بی آر ہے، آپ کو بتائیں کہ ویکینڈ آ رہا ہے تو 9 تاریخ کو ان کا لاسٹ ڈے ہوگا ایز چیئرمین ایف بی آر۔ اس میں اب 2 طرح کی باتیں جو ہے وہ چل رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے یا ایک نیا چیئرمین ایف بی آر لایا جائے۔ جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی بلکہ ایک نیا چیئرمین ایف بی آر لگایا جائے گا۔ اور اس میں جو لاجک بیان کی جا رہی ہے اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ جو چیئرمین ایف بی آر آئیں گے وہ اگلے سال کا بجٹ بنائیں اور بجٹ بنا کر وہ اس کو اگلے سال امپلیمنٹیشن اس کی کریں۔ اگر آپ نے ان کو ایکسٹینشن دے دی 3 ماہ کی، اور 3 ماہ کے بعد آپ نیا چیئرمین ایف بی آر اگر آپ نے لانے کی کوشش کی تو وہ اس کی اونرشپ نہیں ہوگی، چونکہ وہ جو بنیادی بجٹ کی تھنکنگ ہے اس کے اندر وہ شامل نہیں ہوں گے۔ تو اس وجہ سے خیال یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایک نیا چیئرمین ایف بی آر لایا جائے گا۔ اب نئے چیئرمین کے لیے کن لوگوں کے نام ہیں؟ اس ٹائم 5 سے 6 آفیسرز ایسے ہیں جو گریڈ 22 میں ہیں، جو آئی آر ایس سے ہیں، اور 2 آفیسرز ایسے ہیں گریڈ 22 میں جو کسٹمز گروپ سے ہیں۔ یہ جو موجودہ چیئرمین ہے جاوید غنی صاحب، یہ کسٹمز سے بلانگ کرتے ہیں۔ اب حکومت نے یہ طے کہ اگر حکومت یہ اس کی طرف جاتی ہے آپشن کی طرف کہ وہ نیا چیئرمین لگائے تو چانسز یہ ہیں کہ جو ان لینڈ ریونیو سروس گروپ ہے اس سے کسی کو چیئرمین ایف بی آر بنایا جائے گا۔ اور 5 سے 6 جو لوگ ہیں اس ٹائم جو کہ اس ٹائم سینئرز ترین ہیں، جن میں میم سیما شکیل بھی شامل ہیں، اور جو کہ میں سمجھتا ہوں ڈیزرو کرتی ہیں کہ ان کو چیئر پرسن ایف بی آر لگایا جائے۔ بڑی آنیسٹ، بڑی ہارڈ ورکنگ، بہت اچھے وہ پہلے ایز ایف بی آر ممبر آئی آر ایس آپریشن کام بھی کر چکی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کا چیئر پرسن بننا مشکل ہے۔ جو چیئرمین کے لیے سب سے فیورٹ کنٹینڈر یا فیورٹ کینڈیڈیٹ جو نظر آ رہے ہیں وہ ڈاکٹر اشفاق ہیں، محمد اشفاق صاحب، جو اس ٹائم ایف بی آر کے ممبر آئی آر ایس آپریشن ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پرائم منسٹر اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور اس ویکینڈ پہ تک امید ہے کہ حکومت ایک نئے چیئرمین ایف بی آر کو اناؤنس کر دے گی۔ یہ چیئرمین ایف بی آر کی پوسٹ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ٹیکس کلیکشن کے بغیر کوئی ملک نہیں چل سکتا، اور ایک ایسے وقت میں کہ جب آپ آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ہوں تو میجر جو ان کا ٹارگٹ ہے وہ بجٹ ڈیفیسٹ کا ہوتا ہے یا پرائمری بیلنس کا ہوتا ہے، اور اس کو اچیو کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ فسکل سائڈ پہ ایک تو ٹیکس نیٹ کو براڈن کیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ ٹیکس ریٹ کو کم کیا جائے لیکن کلیکشن کو بڑھایا جائے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس میں کس انداز سے چلتی ہے اور کس کو جو ہے وہ اگلا نیا چیئرمین بناتی ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ جو اشفاق صاحب ہیں وہ اس ٹائم گریڈ 21 کے آفیسر ہیں، اور اس ٹائم بھی 4 سے 5 آئی آر ایس کے سینئر آفیسرز ان کے نیچے کام کر رہے ہیں۔ تو اگر ان کو بنایا جائے گا تو کم از کم 20 سے 25 آفیسرز ان سے سینئرز ہوں گے۔ اب وہ سینئرز کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں یہ تو آئندہ آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن اس دعا کے ساتھ مہتاب حیدر کو اجازت دیں کہ اس ملک کو جو بھی حکومت فیصلہ کرے
وہ اس ملک کی بہتری کے لیے ہو، تاکہ اس ملک کی اکانومی کو ریوائیو کیا جا سکے، اور یہ جو پہیہ رکا ہوا ہے اس ملک کی معیشت کا، اس کو ایک سسٹینیبل وے سے چلایا جا سکے۔ خدا حافظ۔ ایک نئے ایپیسوڈ تک مہتاب حیدر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔